دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جب اپنی عوام کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں زبردستی کتنے سال تک آپ چل سکتے؟ آج بات کریں گے ہم شام کی، اور شام کے صدر جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ جو فوج ہے بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اس نے عراق میں پناہ لے لی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عبد القیوم صاحب۔ سر 24 سال تک اس بندے نے زبردستی حکومت کی شام کے اوپر، اور آخر پہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کے مجسمے گرائے جا رہی ہے، یہ خود فرار ہو چکا ہے نامعلوم مقام کی طرف، کسی کو پتہ نہیں کہاں گیا ابھی تک۔ تو شاید آپ کے علم میں ہو کیوں یہ حالات بنے شام کے؟ مبارک صاحب، شام کی میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا ملک ہے جو دنیا میں پیدا ہوا جو شام، اصل میں دمشقس کو لوگ شام کہتے تھے وہاں پہ، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا کے اوپر نزول ہونا یہ شام میں آئے تھے۔ وہ جبل القاسیون ایک پہاڑ ہے جہاں ان کا اندر گھر بھی تھا، یعنی غار کے اندر، اور وہیں ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اور وہیں ان کی بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور ایک بیٹے جو ہیں ان کی قبر بھی وہاں پہ ہے۔ یہ بڑی پاکیزہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاکیزہ زمین بولا ہے قرآن کے اندر۔ یہ میری پاکیزہ برکتوں والی زمین، اس میں سب انبیاء آئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء ادھر ہی آئے ہیں۔ یہ شام جو تھا کسی زمانے میں ایک ملک ہوتا تھا، یہ اردن، شام، لیبنان اور فلسطین، یہ چار جو تھے ایک ملک تھا اور اس کا نام تھا شام، اور سب انبیاء اب جتنے بھی آئے وہاں پہ آئے۔ یہ دیکھیں، جب آپ مبارک صاحب اتنی پاکیزہ زمین کے اوپر آپ جبر و ظلم جیسے ہمارے ملک میں بھی آج ہو رہا ہے، تو یہ شروع سے اس کا باپ جو تھا وہ ایک کرنل تھا ایئر فورس کا، اس نے اس وقت کے بادشاہ تھا یا صدر تھا، اس کو پکڑا اور پھینک دیا اور خود قبضہ کر لیا، کئی سال 30 سال سے اوپر بیٹھا رہا۔ وہ مرا تو اس کے بعد بیٹا بیٹھ گیا۔ میں 4 سال وہاں رہا ہوں شام میں مبارک صاحب، میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا، تو میں نے اس پورے شام کا ایک ایک انچ جو ہے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے۔ یہ لوگ اصل میں وہاں پہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ سنی مسلم ہیں، اور وہ آپ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی جیسے بندے، خالد بن ولید جیسے جنرل، اور بڑے بڑے جو انبیاء ہیں وہاں پہ ان کے مزار ہیں، بڑے بڑے جنرلز ہیں جنہوں نے فلسطین کو قبضہ کیا، پورے اسلامی دنیا کو فتح کیا، وہ سب وہاں پہ ہیں۔ عبدالعزیز ثانی جو ہے وہ بھی وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ تو یہ ادھر آپ جائیں، اگر یہ جتنے اہل بیت کے لوگ ہیں وہ سارے ان کی قبریں وہاں پہ ہیں، بلال حبشی کی قبر وہاں پہ ہے۔ تو یہ پاکیزہ زمین اللہ نے بولا، یہ انہوں نے ظلم و ستم یہ کیا، لوگوں کی مرضی کے خلاف ملک کے اوپر کئی دہائیاں قبضہ انہوں نے رکھا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ابلتی ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جب اس کا باپ صدر تھا تو یہ جو سوسائڈ اٹیک سے یہ فرسٹ ٹائم دنیا میں دمشقس میں ہوئے تھے۔ یہ کردی جو ہیں یہ گاڑیاں بھر بھر کے سبزیاں اوپر لوڈ کر کے نیچے بارود بھر کے ان کے ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر پہ، آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے سوسائڈ اٹیک کرتے تھے، پورا ہیڈ کوارٹر اڑتا تھا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ تو یہ وہاں سے آگ لگی ہوئی تھی۔ ابھی دیکھیں جب موقع آیا، کیسا موقع آیا جب یہ آئی ایس، وہ کیا کہتے ہیں، آئی ایس والے جب دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے، ادھر ہر جگہ، مصر میں بھی، تنزانیہ میں بھی، اور پوری دنیا میں پھیلنا، ادھر عرب ملکوں میں خاص کر، تو پھر وہ شام میں بھی چلے گئے۔ ابھی جو حلب شہر ہے، اس کو الیپو کہتے ہیں، یہ اصل میں شہر ترکی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور ترکی جو کہ بارڈر ہے ساتھ ہی اس کی، ان کے شہر اسکندرون کی، اور ادھر غازی ٹیپ ہے ان کا ایک صوبہ، جو میں بے شمار دفعہ گیا ہوں وہاں پہ۔ تو ترکی وہاں، اور شام کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ دمشقس نہیں ہے، شام کا سب سے بڑا شہر الیپو ہے، جس کو حلب کہتے ہیں، عربی میں، انگلش میں الیپو لکھتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ لوگ ترکی کی طرف سے، کردیوں کی طرف سے بھگتے بھگاتے انہوں نے شام کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ ابھی شام کے اندر جو فوج ہے نیچرلی وہ بھی مسلمان ہے، تو وہاں سے بھاگے، وہاں سے چھوڑ کے ان کے کئی شہر، یہ جو ہما جو شہر ہے، یہ حمص کے اندر خالد بن ولید کا مزار ہے، اور ہما جو حمص ہے، دوسرا یہ حمص ہے، ایک اور ہے ہما۔ تو یہ سارے بڑے بڑے شہر ہیں جو جہاں پہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام کے وہاں پہ مزار ہیں، اور وہاں بھی یہ لوگ، یہ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان جو
عورتیں جو صرف کالا دوپٹہ پہنتی ہیں اور ہاتھ بھی نظر نہیں آتے، منہ بھی نظر نہیں آتا، یعنی اتنے کٹر قسم کے وہ سنی مسلمان تھے خالد بن ولید کے شہر میں. تو ابھی جو سچویشن ہے، ابھی والد صاحب ہوتا ہے کہ آپ زبردستی، جیسے ہمارے ملک میں پاکستان میں زبردستی ایک ایسا کرپٹ انسان صدر وزیر اعظم، اس کی پارٹی، اس کے کرندے، اس کے گینگ کو ہمارے اوپر حاوی کیا گیا ہے. لوگ اس کے خلاف ہیں، پورا ملک اس کے خلاف ہے. لائک وائز سیریا میں پورا ملک جو تھا یہ حافظ الاسد اور اس کا بیٹا بشر الاسد کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ ڈنڈے کے زور سے، فوج کے زور سے وہاں پہ مقبوض ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے سیریا کو. تو یہ جو جنگ ابھی ہو رہی ہے یہ اسی کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، یہ ان کا ملک ہی نہیں تھا. یہ جو حافظ الاسد ہے یہ شیعوں کی کہیں 15ویں 20ویں نسل ہے، کہیں یہ کوئی پتہ نہیں کس قسم کے شیعہ ہیں یہ. تو یہ وہاں پہ حاوی ہو گئے، جبکہ ملک سارا سنیوں کا ہے. تو یہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اس کی پسپائی یہ نیچرل ایک فینامنا ہے. مبارک صاحب، آپ کب تک، کہاں تک کسی کے اوپر ظلم کریں گے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے دنیا میں. بڑے بڑے دنیا میں جو انقلاب آئے وہ اسی لیے آئے تھے کہ ظلم کی انتہا جب ہوئی تو پھر انقلاب آئے. ہماری قوم تو مردہ قوم ہے، جیسے ہم نے 20 دفعہ دہرایا اور میں آج بھی دہرا رہا ہوں کہ مردہ قوم نہ ہوتی تو 24 کروڑ جب لوگوں کا عمران کو ووٹ دینا اور اس کو اندر جیل میں ڈال کے اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا اور وہ مافیا، فاسسٹ اور کرپٹ لوگ جو ہے ہمارے اوپر حاوی کرنا، یہ کس کی چال تھی؟ یہ ایسے ہی چال تھی جیسے سیریا میں ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی ایسے چال چلی گئی تھی. لیکن یہ ختم ہو جائے گا. ابھی اس کا بیٹا تو بہت کمزور ہے، کیونکہ اس کا باپ تو فوج کے زور سے وہاں پہ پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو بھاگ گیا نا، بیٹا تو بھاگ گیا. ہاں، وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں رشیا جو ہے، وہ رشیا چونکہ شروع سے امریکن اور رشین بلاک تھے، تو رشیا کا بلاک تھا. سیریا جہاں میں رہتا تھا میرے اوپر سارے رشین پائلٹس تھے، اور ایک گھر تھا جو میرا وہ ایک فوجی ایریا میں تھا میرا گھر بھی. تو انہوں نے، میں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، میں کرائے پہ ملا تھا، تو اس کے اوپر سارے رشین پائلٹس کے گھر تھے، سب رشین پائلٹ تھے. لیکن یہ بڑے شریف، میں آپ کو بتاؤں کہ رشین لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں. وہ پیدل ان کی بیگمہ جاتی تھی سبزیاں خریدنے کے لیے، اور کوئی ان میں شو شاہ جیسے ہمارے ملک میں شو شاہ ہے نا، میں افسر میں افسر میں افسر، وہاں پہ کچھ نہیں ہے. وہ سب خود کام کرتے تھے. تو ابھی وہ رشیا ہی جائے گا، رشیا اس کی سپورٹ کرے گا میرے خیال میں. جو میڈیا میں رپورٹس ہیں وہ رشین، وہ کہتے ہیں کہ ایئر فورس انہوں نے وہاں پہ ڈال دی ہے اور ابھی بمباری کر رہے ہیں جو یہ جو اسلامی مجاہد ہیں یا جو بھی ہیں، آئی ایس والے جو ہیں، یا وہ دوسرے ایک اور جو فرقہ تھا، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں بمباری شروع کریں گے. اور رشیا نے یہ بھی کل بولا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس کی حکومت چلی جائے، کیونکہ اس کی حکومت سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں. اسی کی وجہ سے انہوں نے بندرگاہ کے اوپر رشین ایک بیس بنایا ہوا ہے. اور یہ بدبختی سے آپ دیکھیں کہ سوریا کے اندر، اس کو سوریا عربی میں کہتے ہیں، اور شام اس کو پرانا اس کا نام ہے، اور سیریا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ بدبختی سے آپ دیکھیں کہ وہاں 5-6 ملکوں کی فوجیں ہیں. کردی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ترکی والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ جو آئی ایس والے یا ایک اور ان کا نام ہے جو مشہور تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. امریکن کا ابھی ایک چھوٹا سا اڈا وہاں بنا ہوا ہے. اچھا، ایرانی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور شام کی اپنی فوج بھی ہے، اور شام کو سپورٹر جو ہے وہ ان کے اغلب تک مجاہدین بنے ہوئے ہیں. تو اتنی فوج ایک چھوٹے سے ملک میں 5-6 ملکوں کی، وہ تباہی کی ایک علامت ہے بہت بڑی. یہ سیریا 5-10 حصوں میں تقسیم ہے ابھی، یہ علاقہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اس کا ہے. اور اس کے ساتھ بارڈرز ہیں، دیکھیں آپ، ادھر اردن ہے، ادھر عراق ہے، ادھر اوپر ترکی ہے، اور نیچے لبنان ہے. میں نے لبنان بھی سارا دیکھا ہوا ہے. اور یہ ادھر اسرائیل ہے. یہ جو گولان کی ہائٹس تھی، یہ دمشقس سے کو آپ جائیں جب بیروت، تو کوئی 15-20 کلومیٹر باہر نکلیں تو بائیں سائڈ کے اوپر گولان ہائٹس ہیں، جو کہ اسرائیل نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. وہ ابھی تک قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی چھڑا نہیں سکا ان سے. تو اس طرح اس کی جو ابھی سچویشن ہے وہ ایسے بن رہی ہے کہ یہ اپنا کنٹرول جو اس کا بیٹا بشر الاسد ہے شاید یہ کھو بیٹھے، اور پھر وہاں پہ یہ جو آئی ایس والے یا جو مجاہد انٹرنیشنلی ایک گروپ بنا تھا، وہ شاید اس کے اوپر قبضہ کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم دمشقس کے گھیرا ہم نے ڈال لیا ہے. 3-4 بڑے شہر انہوں نے قبضے کر لیے ہیں. حمص ہے، حما ہے، حلب ہے، اور باقی درہ بھی ہے. درہ جو ہے بارڈر، اردن کی بارڈر کے اوپر ایک شہر ہے جس کا نام ہے درہ. جب شام سے نکلیں دمشقس سے تو
درے سے گزر کے آپ اردن میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے قبضہ کر لی ہے. تو یہ مبارک صاحب یہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو دینا پڑتا ہے. حساب کتاب ہوتا ہے دنیا کے اندر. بالکل. اور پاکستان میں جو ہمارے ساتھ ظلم یعنی لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں اور ایک پارٹی جو جیتی ہوئی ہے 85% ان کو ووٹ ملے ہیں اور ایسے 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 آپ کہیں کہ فاسسٹ اور ایسے لوگوں کو حکومت زبردستی دی گئی ہے کہ تم کرو. یہ کوئی بھی بات نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف الیکشن کمشنر یہ لوگ ملے تھے سارے پارلیمنٹ سب جاری ہے. یہ سب پاکستان کو پتا ہے. کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب ایسے ظلم ہوتے ہیں مبارک صاحب تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے. اچھا ایک بڑی اہم چیز ہے کہ عوام کی یہ حالت بن چکی ہے پاکستان کی کہ وہ فوج سے بہت دور ہو چکی ہے. ابھی جو پابندی لگائی گئی بائیک آؤٹ کیا گیا جو فوج کی یہ چیزیں ہیں بیچتے ہیں اس پہ پابندی لگائی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ فوج اور ہمارے جو وہاں میں ایک پلیٹ فارم پہ ہے یا نہیں. اچھا سر مظفر آباد آزاد کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں. وہاں کے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ان کے گھروں پہ حملے کیے گئے ہیں. ویڈیو منظر عام پہ آ رہی ہے کیونکہ پاکستان تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا تو آزاد کشمیر کو کیا سنبھالے گا. آپ دیکھتے آنے والے دنوں میں کوئی انڈیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل مبارک صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان میں ایک پارٹی اگر یہاں فاسسٹ کی پارٹی ہے یا یہاں پہ کرپٹ لوگوں کی پارٹی بن گئی ہے حکومت میں آگے زبردستی کچھ اداروں کی مدد سے تو وہ اپنے بندے وہاں امپوز کرتے ہیں وہاں پہ ٹھوکتے ہیں. پھر اس حکومت کو جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹھوا کے اپنے بندے وہاں ٹھوک دیتے ہیں. ابھی ایسی سچویشن ہے تو کشمیریوں نے تو کل کر کے دکھا دیا نا. کشمیریوں نے تو پورا کشمیر بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا نکلو ادھر سے اور ان کو جوتے دکھا رہے تھے تمہارے منہ پہ جوتے تمہارا منہ کالا تم دفع ہو جاؤ نکلو ادھر سے. وہ کون کن کو کہہ رہے تھے؟ ان کو. یہ جو لوریے اور زرداری جیسا حرام خور آدمی جن کو پھانسی ہونی چاہیے تھی مبارک صاحب. اگر کوئی دنیا کا اور ملک ہوتا زرداری اس کا خاندان اس کے گینگسٹر یہ لوریوں کی خاندان ان کے گینگسٹر جو 75 سال سے وہی بندے اس کے ساتھ ہیں جو پاکستان کو لوٹ رہے تھے ان کو قتل و غارت کے ان کو پھانسی دے دیتے. پاکستان میں کبھی زندگی بھی نہ دوبارہ آ سکتے. لیکن پاکستان ہے ایسا ہے تو آپ جس کو مرضی ہٹا کے ادھر کر دو ادھر کر دو. فوجی یہ بندہ جس کا باپ تو ماسٹر تھا اس نے وہ کام کیا جو آج سے بڑے بڑے قابل جنرل بھی آئے مبارک صاحب جو عزت کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف رہ کے چلے گئے. یہ 2-3 بندے جو ہیں کینی جیسا نالائق جس کا باپ نائب صفدار تھا یہ جو باجوہ تھا اس کا نالائق ترین ایک باپ تھا لیفٹیننٹ کرنل تھا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ماسٹر کا لڑکا تھا. انہوں نے وہ پاکستان کا اشر کیا جو 75 سال میں شاید چیف آف آرمی اسٹاف نے نہیں کیا ہوگا. لیکن پاکستان کے ساتھ ہوا. آج کشمیری جو اٹھے ہیں یہ اسی لیے اٹھے ہیں کہ تم ادھر سے نکلو یہ ہمارا کشمیر ہے ہمارے اوپر کدھر آ کے حاوی ہو جاتے ہو اور اپنی مرضی ٹھونس دے ہو. تو اس کا اثر کاش مبارک صاحب کاش پاکستانی کے اوپر ہوتا. کاش پاکستانی کو شرم آتی کہ وہ کتنا بغیرت پونے قسم کے کھیل کے ساتھ شامل ہو گئے جو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے. کشمیریوں نے پھر بھی ثبوت دیا کہ وہ زندہ قوم ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین کتنے ممالک میں لمبے عرصے سے حکومتیں چل رہی تھی. کسی نے زبردستی قبضہ کیا تھا. ظلم و ستم کی داستانیں ہیں. شام کی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں. وہاں پہ منڈی لگتی ہے عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ جا کے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انسانوں کی عزت کوئی نہیں اور آج پاکستان میں بھی یہی حالات ہے. وہاں منڈی کیا لگنی وہاں تو ویسے اٹھا کے لے جاتے. مسلمان ممالک میرا خیال شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر کسی کے اندر تھوڑی سی غیرت ہو. سارا دن یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ گالیاں نکالتے ہیں ماں بہن کی. کسی میں شرم نہیں کسی میں غیرت نہیں. جب غیرت مر جاتی ہے قوموں کی یا لیڈروں کی تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر چیز ہی ختم ہو جاتی. تو غیرت مر چکی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں. آج اور بھی پروگرام میں جڑے رہیں ہمارے ساتھ.